سمجھا تھا اسلام اور اس شان سے سمجھا کہ ہاتھ میں کیل ٹھوک دی گئی، پیر میں کیل ٹھوک دی گئی اور کوڑا برسایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تب بھی زبان پہ کلمہ طیبہ ہے۔ زور سے بولو، تب بھی زبان پہ کلمہ طیبہ ہے۔ بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے تھے، تپتے ہوئے ریت پہ سلایا جاتا تھا۔ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، اب تو کہانی کا دور آ گیا۔ سینے پہ چٹان رکھ کر کے کہا جاتا تھا چھوڑ دو کلمہ، تب بھی زبان پہ احد احد کا نعرہ ہوتا تھا۔ کیا یہ کوئی کہانی ہے جناب؟ آگ کے انگارے پہ سلایا گیا ایک کلمہ پڑھنے والے کو، بدن سے خون نکل رہا ہے، چربی نکل رہی ہے۔ یہ سب بولنا تو بہت آسان ہے، بولنا تو بہت آسان ہے، آج کل صرف زبان ہی ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے، سب کہیں نہ کہیں خالی خالی ہیں۔ سب بولنا بہت آسان ہے، لیکن کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، سوچیں گے نا تو عشق مصطفیٰ میں گرمی آئے گا، دل میں محبت رسول کا چراغ جلے گا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت نے اپنی آنکھوں سے ان داغوں کو دیکھا تھا، ان نشانات کو دیکھا تھا تو آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ یہ حضرت خباب آنکھ کے انگارے پہ سلایا گیا، چھوڑ دے کلمہ، چھوڑ دے نبی کا نام لینا، چھوڑ دے محمد کا نام لینا۔ بدن سے چربی نکل رہی ہے، بدن سے خون نکل رہا ہے، آگ بجھتی جا رہی ہے، کوئلہ بن کے تیار ہے، مگر جلتے ہوئے بدن کی زبان سے یہی آواز آ رہی ہے، مکے والو پاور میں ہو، جتنا ظلم ڈھانا ہے ڈھالو، طاقت ہے طاقت کا استعمال کر لو، مگر یاد رکھو اس غلام کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں جو محمد کی محبت ہے، وہ آگ سے کبھی نہیں جلے گی، وہ تلوار سے نہیں کٹے گی، اس لیے کہ وہ اس شان سے کلمہ پڑھے تھے کہ زبان بند رہی تھی مگر پہلے دل نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آج بھی ضرورت ہے، آنے والے کا نام زور سے بولو، کہاں سے آیا؟ اوپر کہاں دکھا رہے ہیں؟ مدینے سے آیا، اللہ کے یہاں سے۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کے یہاں سے آیا۔ اکیلا اکیلا آیا نہیں، ساتھی لایا۔ اس کے ساتھی کا نام زور سے بولیے، اس کے ساتھی کا نام خود اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پوری زندگی میرے نبی قرآن پڑھاتے رہے، زور سے بولو، پڑھاتے رہے۔ کبھی گھر میں ہیں تو پڑھا رہے ہیں، مسجد میں ہیں تو پڑھا رہے ہیں، آبادی میں ہیں تو پڑھا رہے ہیں، آبادی سے باہر ہیں تو پڑھا رہے ہیں۔ ایک درخت کے سامنے کھڑے ہیں، آقا اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، درخت کی ایک شاخ کو ہلاتے ہیں، ٹہنی کو ہلاتے ہیں، پتی جھڑنے لگتی ہے، پتی جھڑ چکی ہے، تب میرے نبی صحابہ سے کہتے ہیں
دیکھو دیکھو یہ کیا ہوا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو ہلا دیا تو پتیاں جھڑ گئی ہیں۔ اب میرے نبی کیا شان سے فرماتے ہیں جیسے میرے ہلانے سے یہ درخت کی پتیاں جھڑ گئی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، تم وضو بناتے ہو نا تو تمہارے وضو کے اعضاء سے تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کس شان سے میرے نبی پڑھا رہے ہیں، کس شان سے میرے نبی سمجھا رہے ہیں۔ میرے آقا مسجد میں ہیں۔ آخری حدیث شریف سنا کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ کہاں ہیں؟ زور سے بولو۔ مسجد میں ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آئے، مسجد میں آئے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ سب مکمل کر لینے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر دیا۔ آنکھ اٹھی تو دیکھا حضور تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، کیا دیکھا؟ حضور تشریف فرما ہے۔ تو اب دل مانے گا کہ چلے جائیں؟ عاشق کا قدم آگے بڑھا، آگے جا کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ جا پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ جا پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ لوٹ گئے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیا۔ قیام، رکوع، سجدہ سارا کر لینے کے بعد پھر حضور کے بارگاہ میں گئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ جا پھر سے نماز پڑھ۔ اب پھر وہ لوٹ آئے، پھر جا کے سلام، وہ قیام، رکوع سب نماز مکمل کیا۔ پھر حضور کے دربار میں گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ 3 بار یا 4 بار، اللہ بہتر جانے۔ آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ حضور فرماتے رہے ارجع، لوٹ جا، لوٹ جا، فصلی فإنک لم تصلی۔ پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ کیا پتہ چلا؟ نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا ہو جانا اور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا ہو جانا اور ہے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو خیر القرون ہے، سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ویسے لوگ نہ پہلے ہوئے، نہ اب ہوئے، نہ قیامت تک ہوں گے۔ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بار پڑھا، پھر بھی حضور نے کہا نہیں ہوئی ہے۔ دوبارہ پڑھا، حضور نے کہا نہیں ہوئی ہے۔ 6 بار پڑھا، حضور نے کہا نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ عرض کرتے ہیں علمنی بالصلاۃ، حضور نماز تو پڑھ رہا ہوں، نہیں ہو رہی ہے، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ زور سے زور سے زور سے صبح بہارا کانفرنس کرنے والوں، ایک رات کے جلسے پہ ہزار کی رقم خرچ کرنے والوں، جلسے سے شاید وہ فائدہ نہیں ملتا۔ فائدہ تو ہے لیکن وہ فائدہ جو تعلیم ہونی چاہیے، جو تربیت ہونی چاہیے، جو علم کا اجالا ہونا چاہیے، جو علم کا نور ہونا چاہیے، وہ شاید نہ مل پائے۔ لیکن کوشش تو ہوتی ہے نا، جذبہ جاگ جائے۔ اس جلسے کو سجانے میں کسی نے 500 دیا ہوگا، کسی نے 1000 روپیہ دیا ہوگا، کسی نے اور بھی زیادہ دیا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، ہاتھ میں اگر رقم ہے 100 روپیہ 500 روپیہ مصافحہ کر لیں، اور مصافحہ کرنے کے بعد کہیں حضرت میں اجازت لیتا ہوں
10 منٹ آپ کے پاس بیٹھنے کی، مگر اس 10 منٹ میں ہمیں غسل کا طریقہ سکھا دیں، ہمیں وضو کا طریقہ سکھا دیں، ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دیں، ہمیں بتا دیں کہ سجدہ فرض ہے تو سجدے میں کیا فرض ہے، سجدے میں کیا واجب ہے، سجدے میں کیا سنت ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، 100-200 لوگ سن رہے ہوں گے، مگر میں مائک میں کھڑے ہو کر کے اعلان کروں گا تو شاید ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہو پائے گا جو آج بتا سکے کہ سجدے میں کیا فرض ہے، سجدے میں کیا واجب ہے، سجدے میں کیا سنت ہے۔ شاید نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ بچپن میں مکتب نہیں ملا، عمر بڑھی تو مدرسہ نہیں ملا، اور عمر بڑھی تو علماء کی صحبت نہیں ملی، اور عمر بڑھی تو کتابوں میں ذہن نہیں لگا، کتابوں سے قربت نہیں ملی۔ تب عالم یہ ہو گیا کہ جمعہ کے نمازی بن گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، نہیں معلوم کہ قیام میں کیا مسئلہ ہے، نہیں معلوم کہ رکوع میں کیا مسئلہ ہے، نہیں معلوم کہ سجدے میں کیا مسئلہ ہے، نہیں معلوم کہ قعدے میں کیا مسئلہ ہے، نہیں معلوم کہ رکوع میں کیا مسئلہ ہے۔ قوما کسے کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، جلسہ کسے کہتے ہیں نہیں معلوم ہے۔ کبھی امام صاحب کے پاس بیٹھ جائیں اور کہیں کہ حضور آج ہمیں نماز کا جلسہ بتا دیں، نماز کا قوما بتا دیں، نماز کا سجدہ بتا دیں، سجدے میں کیا فرض ہے۔ یہی تو ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں علمنی بالصلاۃ، حضور ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دیں، حضور ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ میرے نبی ہیں، آبادی سے باہر ہیں، پڑھا رہے ہیں، گھر کے اندر ہیں، پڑھا رہے ہیں، مسجد کے اندر ہیں، پڑھا رہے ہیں، جہاں ہیں میرے نبی پڑھا رہے ہیں، مسجد میں پڑھا رہے ہیں۔ ارے جناب پڑھانے کے لیے تو باضابطہ ادارہ قائم کر دیا ہے، شان والا ادارہ، جہاں سے ابو بکر پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر پڑھ رہے ہیں، حضرت عثمان پڑھ رہے ہیں، حضرت علی پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زائد صحابہ پڑھ رہے ہیں، اور اس شان سے پڑھا ہے کہ میرے نبی نے ایک جلسہ کیا تھا عرفات کے میدان میں، اور خود آپ خطبہ دے رہے تھے۔ نہ مائک ہے، نہ مائکروفون ہے، نہ ریڈیائی لہریں ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا خطاب ہو رہا ہے، اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ اس خطاب کو سن رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اور پڑھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے صبح بہارا۔ اپنی زندگی میں صبح کی روشنی لائیے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیے۔ ہمارے پیغمبر کو پیغمبر انقلاب کہا جاتا ہے، پیغمبر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ اچھی تقریریں سنیں گے انشاءاللہ، اچھے بیانات سنیں گے، بیچ میں نعت نبی کی لذتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ سب لوگ سنتے رہیں گے۔ تو بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ سب لوگ مل جل کر کے استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زور سے کلمہ شریف پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم۔